ایران پر امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جواب کا وقت، نوعیت اور پیمانہ ایرانی فوج طے کرے گی۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ایرانی مندوب نے واضح کر دیا، کہا ایران کے خلاف الزامات بے بنیاد ہیں، الزامات کے محرکات سیاسی ہیں، قانونی حیثیت بالکل نہیں۔ امریکہ کی سیاسی تاریخ پر سیاہ دھبا لگ گیا۔ نیتن یاہو امریکی خارجہ پالیسی ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس نے اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے اپنی سیکیورٹی خطرے میں ڈال دی۔ ایران پر امریکی حملہ، پاکستان کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ایران پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، امن کی اپیل کو نظر انداز کیا گیا۔ امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھی۔ ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ تنازع میں مذاکرات کو موقع دینا چاہیے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس، مشرق وسطی میں غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستان، چین اور روس نے قرارداد جمع کرائی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کہتے ہیں کہ خطے کے شہری مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ امن کو موقع دینے کی بجائے ایران پر حملہ کیا گیا۔ میری امن کی اپیل پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ رد عمل پر رد عمل دینا بند ہونا چاہیے۔ قائم مقام امریکی ایلچی نے کہا ایران نے سفارتکاری کی کوششوں کو دیوار سے لگایا، تہران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ روسی مندوب بولے کہ امریکہ نے حملہ کر کے شہریوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا۔ حملوں سے خطے کے دوسرے ممالک بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ سربراہ IAEA کا کہنا ہے ایرانی جوہری تنصیبات کا معائنہ ممکن ہے۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ حملے کے لیے B-2 بمبار طیارے استعمال کیے گئے۔ فردو، اصفہان اور نتنز میں جوہری تنصیبات پر بنکر بسٹر بم گرائے گئے۔ امریکہ نے آپریشن کو مڈ نائٹ ہیمر کا نام دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق فردو جوہری تنصیب پر 6 B-2 بمبار طیاروں نے 12 بنکر بسٹر بم گرائے۔ دیگر جوہری سائٹس پر 30 ٹوما ہاک میزائل استعمال کیے۔ امریکی B-2 بمبار طیاروں نے ایران پر حملوں کے لیے بھارتی فضائی حدود استعمال کی۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی۔ امریکی حملے کا مقصد حکومت کی تبدیلی نہیں۔ امریکہ نے ریڈ لائن کراس کی، جواب کا انتظار کرے۔ ایران کی کھلی وارننگ، ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ بندش کی حتمی منظوری اعلیٰ سیکیورٹی قیادت دے گی۔ ایران اور فرانسیسی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ کو جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ جارحیت کے نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جوہری تنصیبات پر حملہ ناقابل معافی خلاف ورزی ہے۔ ٹرمپ نے سب کو دھوکہ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ ماسکو چلے گئے۔ ایرانی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات طے۔ پاکستان کی ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستان نے حملوں کو بین الاقوامی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر میں ٹیلی فونک رابطہ۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امن کے لیے فوری طور پر مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مشرق وسطی میں کشیدگی پر اظہار تشویش۔ کہا مشرق وسطی کی صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے OIC کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ملاقات۔ کہا کہ ایران کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا اسرائیل کو بھرپور جواب۔ تل ابیب، حیفا اور دیگر علاقوں میں خیبر میزائل داغے، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر، مزید خطرناک میزائل استعمال کرنے کی دھمکی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق لانچنگ کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل میں بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی سپورٹ بیسز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور بایولوجیکل ریسرچ سینٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ 24 اسرائیلی ہلاک، 1213 زخمی، 16 کی حالت تشویشناک۔
ایران پر امریکی حملوں کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی، سعودی ولی عہد کے خلیج تعاون کونسل کے رہنماؤں سے رابطے، مشرق وسطی کے امن اور سلامتی کو درپیش خطرات پر گفتگو، شہزادہ محمد بن سلمان کا UAE، بحرین، کویت کے سربراہ سے رابطہ، سعودی ولی عہد نے قطر اور عمان کے سربراہان کو بھی ٹیلی فون کیا، مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے سفارتی ذرائع کے استعمال پر زور دیا گیا، سعودی ولی عہد نے اٹلی کے وزیر اعظم اور فرانس کے صدر سے بھی رابطہ کیا۔ پاکستان کے ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت، وزیر اعظم نے حملوں کو بین الاقوامی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر میں ٹیلی فونک رابطہ، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار، زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ وزیر اعظم نے کہا امریکی حملوں میں ان تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو IAEA کے تحفظات کے تحت تھی۔ امن کے لیے فوری طور پر مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مشرق وسطی میں کشیدگی پر اظہار تشویش، کہا مشرق وسطی کی صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے OIC کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ملاقات، کہا پاکستان ایران پر امریکی حملے کی مذمت کرتا ہے، ایران کی اخلاقی اور سفارتی حمایت رکھیں گے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد کی صورتحال پر بات ہوگی، فیلڈ مارشل اور امریکی صدر میں ملاقات پر بھی گفتگو ہوگی۔ امریکہ نے حملے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، ایرانی میڈیا کا دعویٰ، کہا امریکہ نے جوہری تنصیبات پر حملوں کا بتا دیا تھا، جس کے بعد ایران افزودہ یورینیم ذخائر منتقل کرنے میں کامیاب رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک سینئر ایرانی سیاسی شخصیت نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا واشنگٹن نے ایران کو خفیہ طور پر پہلے ہی بتا دیا تھا امریکہ صرف 3 جوہری سائٹس کو نشانہ بنائے گا۔ اطلاع دینے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مکمل اور بھرپور جنگ نہیں چاہتا۔ ایرانی سیاسی شخصیت کے مطابق امریکی اطلاع کے بعد تینوں سائٹ سے یورینیم کو منتقل کر دیا گیا۔ امریکی اور ایرانی حکام کی جانب سے خبر کی تصدیق نہیں کی گئی۔ برطانوی وزیر کا بھی کہنا ہے لندن کو حملے کی پیشگی اطلاع مل گئی تھی۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا اسرائیل کو بھرپور جواب، تل ابیب، حائفہ اور دیگر علاقوں میں خیبر میزائل داغے، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر، مزید خطرناک میزائل استعمال کرنے کی دھمکی۔ ایرانی میڈیا نے لانچنگ کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل میں بین گوریون ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، اسرائیلی سپورٹ بیسز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور بایولوجیکل ریسرچ سینٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملے لانچنگ رینج میزائلوں کی مدد سے کیے گئے۔ حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک، 1213 زخمی، 16 کی حالت تشویشناک۔ اسرائیل کے بھی جوابی حملے، ایرانی میزائل لانچرز اور F-5 طیارے اور ہتھیاروں کی فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 9 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ ادھر تہران میں امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے خلاف احتجاج، صدر مسعود پزشکیان کی ریلی میں شرکت۔ چین اور روس کی امریکی حملوں کی شدید مذمت، چینی وزارت خارجہ نے امریکہ کا حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا خود مختار ریاست پر حملے غیر قانونی ہیں۔ OIC کا فریقین سے مذاکرات کا مطالبہ، سعودی وزارت خارجہ نے کہا ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں پر تشویش ہے، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، کشیدگی سے گریز کریں۔ متحدہ عرب امارات کا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے روکنے کا مطالبہ، ترک وزیر خارجہ کا امریکی حملے کے نتائج پر گہری تشویش کا اظہار۔ قطری وزارت خارجہ نے ایران پر امریکی حملے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ عمان نے کہا جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ عراق کا کہنا ہے امریکی حملوں سے امن و امان کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔
برطانیہ نے ایرانی جوہری پروگرام کو بین الاقوامی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ امریکہ کے حملوں کی حمایت۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ترجمان جرمن حکومت نے کہا ایران تنازعات کے سفارتی حل کے لیے امریکہ اور اسرائیل سے فوری مذاکرات کرے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کی فریقین سے تحمل کی اپیل۔ کہا فرانس نے نہ ان حملوں میں حصہ لیا نہ ہی اس کی منصوبہ بندی کی۔ آسٹریلوی حکومت کا کشیدگی میں کمی اور بات چیت پر زور۔ عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کا جنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا جنگ کو ناقابل تلافی کھائی بننے سے پہلے روک دیا جائے۔ ایران کے لیے ہماری پیشکش اب بھی موجود ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے یہ جنگ ایران کے خلاف نہیں، ایران میں حکومت کی تبدیلی امریکہ کا مقصد نہیں۔ چین کو چاہیے وہ ایران سے آبنائے ہرمز کے معاملے پر بات کرے۔ ایران کے جوہری پروگرام کے سربراہ کا IAEA کو خط۔ ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کے امریکی غیر قانونی اقدام کی تحقیقات کا مطالبہ۔ IAEA کا کہنا ہے ایران پر امریکی حملوں کے بعد آف سائٹ تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا۔ IAEA کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے لیے GBU-57 بنکر بسٹر بام استعمال کیے۔ یہ بم زیر زمین موجود بنکر کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ امریکی ساختہ GBU-57 B-2 اسپرٹ اسٹیلتھ بمبار سے گرایا جاتا ہے۔ یہ اپنے وزن کو استعمال کر کے 200 فٹ گہرائی تک جا کر دھماکہ کرتا ہے۔ کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملہ، امریکی سینیٹر صدر ٹرمپ پر برس پڑے۔ برنی سینڈرز نے صدر ٹرمپ کو امریکی آئین کی پابندی کا مرتکب قرار دے دیا۔ سینیٹر الیگزینڈریا کارٹز کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کا واضح کیس بنتا ہے۔